کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں بہت کچھ دیا، ہم نے اسلام کو کچھ نہیں دیا۔ اسلام جو ہمیں دیتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی، اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانا کھانے کے بعد دھوئے جائیں۔ ایک میں آتا ہے کہ کلی کر کے، صحیح ہے، یہ علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو مغرب کے وقت دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اپنے بچے اور اپنے جانور اپنے گھروں میں بند کر لیا کرو۔ فرمایا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس وقت جنات شیاطین کے نکلنے کا ٹائم ہے۔ آج ہمارے وہی وقت گھومنے پھرنے کے ہیں، پارکوں میں جانے کے، شاپنگ کرنے کے، بازاروں میں جانے کے، یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو السلام علیکم کہا کرو، بلکہ قرآن میں بھی ہے۔ اس سے اتنی سلامتی ہوتی ہے، چاہے کسی کو بھی نہ پاؤ السلام علیکم کہو۔ شیطان جن اگر تمہارے انتظار میں بیٹھے وہ بھاگ جائیں گے صرف السلام علیکم کہنے سے، صرف السلام علیکم کہنے سے۔ آپ نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے پیا کرو، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، یہی ہے نا۔ بستر پر جاؤ تو بستر کو پہلے جھاڑ لیا کرو، تم نہیں جانتے وہاں کون ہے، اس کا مطلب کوئی ہے۔ ایمان ہے جنوں پر کہ نہیں؟ ہماری بد نصیبی یہ ہے اس وقت یہ جو بھرمار ہوئی نا، یہ پیشہ ور خبیثوں کی، جو معالج کے روپ میں شیطان ہیں، اس کے زیادہ تر قصوروار ہم ہیں۔ ہم تعویلیں نکالتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم اس میں تعویلیں کرتے ہیں، نہیں یہ تھوڑی ہے، دم کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے قرآن ہی میں ہے کہ قرآن اللہ سے شکایت کرے گا، کیا اللہ ان لوگوں نے نہ مجھے پڑھا نہ سمجھا نہ مجھ سے شفا حاصل کی۔ اللہ قرآن کو کہے گا ان کو اٹھاؤ لے جاؤ، ان کو دوزخ میں ڈال دو۔ شفا کس کی ضد ہے؟ بیماری کی۔ جیسے اندھیرے کی ضد روشنی ہے، اسی طرح جیسے قرآن نے شہد کو شفا بولا، اسی طرح قرآن بھی شفا ہے، فزیکلی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، شیطان سے بچاتا ہے۔ ہمارے پاس آتے ہیں حفاظ، زیادہ آتے ہیں بچے مدرسوں میں، 4 5 5 اکٹھے، اچانک نابینا ہو جاتے ہیں، گلے بند ہو جاتے ہیں، ٹانگیں مڑ جاتی ہیں، ہاتھ مڑ جاتے ہیں، 5 5 6 6 ایک مدرسے کے لوگ بچے ڈاکٹر آجد آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیماریاں ہیں۔ ہمارے بعض علماء ہمارا یقین مچھروں پر تو بنا دیتے ہیں لیکن جن پر نہیں بناتے، یعنی کہ ایک مچھر ڈنگی آ گیا، اس نے کاٹا، اس سے بیماری پھیل گئی، بس اب مرنا شروع ہو جاؤ۔ جب جن کی بات ہوتی نہیں جی جن ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، ہم اشرف المخلوق ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان جن تمہارے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتوں کے بعد، صبح کی فجر کی سنتوں کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورم فی بصری نورم فی سمعی نورم فی، یہ جسم کے ایک ایک اعضاء کی، خون کی بالوں کے لیے نور کا سوال کرتے ہیں۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو دعائیں ملیں گی۔ جادو سے بچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آتی ہے، ہمیں تو یہی بتا دیا گیا کہ جبرائیل آئے تو انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے سلام کرنے کے بعد پہلے آپ کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھایا، بسم اللہ پڑھائی، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیونکہ اللہ اپنا قانون نہیں توڑتا، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پھر کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ قرآن پڑھنے لگے، ہم کوئی برا کام کرنے لگے ہیں، قرآن پڑھنے لگے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس کو جب تم پڑھو تو پہلے میری پناہ میں آ جاؤ شیطان رجیم سے، کیونکہ اللہ نے اس کو قوت دی ہے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے. جب تک تم اپنے دشمن کو نہیں سمجھو گے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اگر سمجھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤ، اس سے لے لو، وہ تمہیں دے گا، کیونکہ اس سے پہلے کسی کو نہیں یہ قوت ملی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی مشہور ہے. آج تو بات کرو نا جی، گھروں میں چوری ہو جاتی پتہ نہیں چلتا، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یار کوئی پتر تھی تیرا لے گیا ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا جنات گھر سے چوری کر سکتے ہیں؟ نہیں. حدیث میں ہے گھروں میں جنات ہوتے ہیں، حدیث میں ہے. تمہارے کھانے کے ساتھ وہ بسم اللہ کے بغیر تم پڑھے بغیر کھانا کھاؤ تو وہ تمہارے ساتھ کھاتے ہیں. اگر تمہیں یاد آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہہ کر دیتا ہے، اگر تم پڑھ لو نا بسم اللہ، برتنوں کو صاف کر کے کھاؤ ورنہ شیطان اس میں سے حصہ لے لیتا ہے. فرمایا نا کہ اپنے انگلیوں کو چاٹ لو یا چٹوا لو، اتنا ضروری جانا کہ جو لگا ہوگا وہ شیطان چاٹ لے گا. شیطان سے مراد کیا لیتے ہیں آپ لوگ؟ یہ جنات ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، تم سے پہلے اللہ نے پیدا کی ہے. میرے بھائی یہ بیماریاں دو قسم کی ہیں، ایک فزیکلی کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی یا کسی وجہ سے ہوگی، زیادہ تر بیماریاں جناتی بیماریاں ہیں. کینسر کی ٹوٹل بیماریاں جناتی بیماریاں ہیں. ڈاکٹر قیاس کرتے ہیں اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا. کینسر لگتا ہی جن کی وجہ سے، کیونکہ یہ جسم کے اندر جا سکتا ہے، اس کو اللہ نے قوت دی ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ ذرہ بنتا ہے، یہ پہاڑ بن کے نظر آتا ہے، اللہ نے اس کو قوت دی، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے. اب اس سے بچنے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تو عموماً یہی سنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے، مال ایک بندہ اٹھانے آیا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا. حالانکہ پورا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرانے کے مال کو، کھجوریں وغیرہ تھی، ان کا پہرا دے رہے تھے. وہ دیکھتے ہیں کہ مال دن بدن کم ہو رہا ہے، وہ فکر میں ہیں کہ میں پہرا تو صحیح دے رہا ہوں. اب وہ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو صحیح انداز سے پہرا دے رہا ہوں مگر کم ہو رہا ہے مال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ پڑھ، سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ چادر بچھا کے مال سمیٹ رہا ہے. اب تکلیف صحابی کو ہے، علاج کون بتا رہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے وہی حدیث، وہ آیت الکرسی بتا گیا. ایک صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں بہت برے خیالات آ رہے ہیں. اب یہ سائل ہے اور معالج کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو آج بھی بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اس بیماری کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں میرے ذہن میں کیوں ایسے خیال آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علاج بتایا. کیا؟ آپ نے فرمایا تو کہ آمنت باللہ ورسولہ. پھر آگے سورہ حدید کی آیات پڑھیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. اللہ نہ کرے کسی بہن بھائی کو یہ تکلیف ہے، یہ نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کسی پیر کا ٹوٹکا نہیں ہے. یہ صرف ہم نے نہ ڈھونڈا نہ ہمیں بتایا. در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، حق ہمارے پاس ہے. اب اللہ کے نبی اس کو، وہ بیمار ہے تو اس کو شفا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا بتائی. کیا پڑھ؟ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. اس نے اس کو پڑھا، اللہ نے اس کو شفا دے دی. ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں سے نماز میں بالکل خشوع ختم ہو گیا.
ذرہ لذت نہیں دی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوں. میں دیکھتا ہوں ایک بندہ میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے, سبحان اللہ کیا ہی کہنے اس کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے بقرہ کی 2 آیتیں آخری آتی ہیں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہیں. آپ نے فرمایا اس کو پڑھ. کچھ دنوں کے بعد آپ نے پوچھا کیا حال ہے تمہاری نماز کا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہتر ہوں. آپ نے فرمایا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آ رہا, وہ شیطان تھا, وہ جن تھا. وہ اچھی نماز پڑھ کے اس کو وسوسہ ڈالتا تھا, دیکھو تجھے نماز ہی نہیں آتی, نماز تو دیکھو میں پڑھ رہا ہوں. یہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے, اس کو اللہ نے طاقت دی ہے. ایک صحابی آتا ہے, عرض کرتا ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے حالات خراب ہو گئے ہیں, سستی ہے, کاہلی ہے, قرض چڑھ گیا ہے, سونا مٹی بن گیا ہے, گھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا, مقروض ہو گیا ہوں, لوگوں کا دباؤ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاج بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تجھے میں چند کلمے سکھاتا ہوں, اس کو پڑھ, اللہ تجھے خیر ڈال دے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. صحابی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اللہ نے میرے معاملات درست کر دیا. یہ نسخے بتا رہا ہوں, یہ زیمپل پیش کر رہا ہوں کہ صحابہ کو تکلیف ہوتی تھی, اللہ کے نبی کے پاس آتے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی طرف بھیجتے تھے, اپنے پیچھے نہیں لگاتے تھے. آج تو یہ ہے نا کہ سرکار پہلے بیعت لیتے ہیں پھر اس کے بعد لوٹتے ہیں. یہ کیرو بیعت نہیں ہے, ڈائریکٹ اللہ سے اللہم ربنا. ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض ہوں, بہت ہی قرضہ چڑھ گیا ہے. یہ بلکہ یہاں جو تفسیر ہے اردو والی اس میں وہ واقعہ ہے, سورہ آل عمران کی آیت قول اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا, آج کیوں بھرمار ہے ان کی, کیوں آستانوں پر ڈھیر چڑھ گیا لوگوں کا, اس میں اہل توحید کا دعویٰ کرنے والا بھی جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہمارے جیسے اس کو ٹرکا دیتے ہیں, پھر وہ اپنی بیٹیاں بہنیں مائیں لے لے کر آستانوں میں جاتے ہیں. اللہ کی قسم ہندوؤں کے پاس علاج کراتے ہیں اہل حدیث جا کر, کیونکہ ہم نہیں ان کو بتاتے. علاج موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر, جو آتا ہے وہ پھر اپنی لوٹ ماری میں لگ جاتا ہے. میرے زیادہ تر شاگرد پیشہ ور بن چکے ہیں, آتے ہیں کام کرنے کے لیے آتے ہیں, چند دن بیٹھتے ہیں, اللہ کی قسم جا کر دکانیں کھول لیتے ہیں, صرف نام لا جائے کہ یہ سلفی کا شہر ہے. کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے, اور عوام الناس تڑپ رہی ہے, لوگ ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں, ڈاکٹر پاگل ہو گئے ہیں, کوئی بیماری کا پتہ نہیں چل رہا. علاج موجود, گھر میں موجود. اللہ رب کائنات کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. کہتے ہیں نہیں جی یہ دل کی بیماریاں جو ہوتی ہیں نا ہمیں اس کا. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچھو نے کاٹا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ فزیکلی کاٹا تھا نا, آپ نے دعا کے طور پہ پانی اور نمک استعمال کیا, پھر اس پر فلک ناس پڑھی, اللہ نے شفا دے دی. ایک صحابی جس کو دم کرتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے, میرے بھائی اللہ پر یقین کر کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی باتوں کو یقین کر کے ایک لفظ بھی اگر اس سے پڑھو گے اللہ شفا دے گا. یہ اللہ نے کہا ہے, اللہ نعوذ باللہ جھوٹے وعدے نہیں کرتا. یہ بیماری ہے تو شفا کا کہا ہے. یہ وہی لفظ شہد کے بارے میں بھی استعمال کیے ہیں, یہی قرآن کے بارے میں بھی استعمال کیے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی کہے اور ہمیں شفا نہ ہو؟ پھر میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں قرآن گھر میں پڑھ رہا ہوں, اثر کیوں نہیں ہے؟ میں ٹوائلٹ کی دعا پڑھ کے گیا ہوں, پھر بھی اثر نہیں ہو رہا, پھر بھی جن تنگ کر رہا ہے. پھر میں اپنا محاسبہ کروں, اپنے رزق کی طرف دیکھوں, اپنے معاملات کو دیکھوں, کہیں میں والدین کا نافرمان تو نہیں ہوں, کہیں میں کوئی ہمسائے کو تنگ تو نہیں کرتا, کہیں جیسے بھی آتا ہے آنے دو یہ تو نہیں ہے میرا. کیوں؟ ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے. پھر حرام در حرام
چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کے بارے میں کیا فرمایا کہ جس نے غیبت کی اپنے بھائی کی، گویا کہ اس نے کیا کیا؟ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب مردہ بھائی حلال ہے نا؟ حلال ہے حرام ہے؟ انسان، پھر وہ بھائی بھی، پھر وہ بھی مردہ، پھر جب وہ کھایا ہوگا پھر دعائیں نمازیں ہوں گی قبول، پھر قرآن میں اثر ہوگا، قرآن میں اثر موجود، لیکن میری زبان میں اثر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودیہ، اس وقت جو وہ یہودیہ تھی، شفا اس کا نام تھا، آ کے کہتی ہے یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت فرمائیں، ہم نا ایک ہمارا جدی دم ہے، جدی دم، وہ ہم پھوڑے پھنسی کا دم کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں مدینہ میں کر لیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مجھ پر پڑھو، ان کے پڑھ کے سناؤ اس میں کیا ہے۔ اس نے جب پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ میری فلاں بیوی کو سکھا دو، یعنی کہ یہودیہ ہے لیکن وہ اللہ سے مدد مانگ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ تربتہ ارزنا بریکت بعضنا یشفی اسکیمنا باذن ربنا۔ آج بھی الحمدللہ مٹی کا دم کرتے ہیں، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، بات یقین اور گمان کی ہے۔ آیا کہ میرا اللہ پر گمان ہے؟ آیا کہ میں دل سے بھی دعا مانگتا ہوں کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا کہ شبرات والے دن اللہ پہلے آسمان دنیا پر آتے ہیں، یہ جھوٹی حدیث ہے، من گڑت حدیث ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ اللہ روزانہ آسمان دنیا پر آتے ہیں، پھر اعلان کرواتے ہیں ہے کوئی بیمار شفا لینے والا، ہے کوئی ذلیل عزت دینے والا، ہے کوئی بے اولاد لینے والا ہے کہ نہیں؟ یہ بات غلط ہے؟ صحیح ہے۔ ہم راتوں کو جاگتے ہوئے گھروں میں ہمارے منڈوے فلمیں چلتی، گانے میں الٹے سیدھی گفتگو، جب وہ مانگنے کا وقت ہے اس وقت اپنے رب کی طرف پیٹھ موڑ کر سوئے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا رحمت کا فرشتہ جو اس کے لیے اللہ نے خاص کیا وہ جاتے ہوئے اس پر لعنت بھیج کے جاتا ہے، بلکہ جن شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب وہ پیشاب ہے، یہ وہ بیماریاں جو ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی، پیسے لگ رہے جی، کیمو لگ رہی ہے جی، 22,000 کا ایک انجیکشن ہے۔ میں ایک سرکاری بندے کا علاج کرتا تھا، اس کی بیٹی کہتی ہر ماہ 18 لاکھ روپے کا انجیکشن آتا ہے، 18 لاکھ روپے کا۔ اللہ اکبر! پھر بھی وہ گڈی چڑھ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بیماری ہو اور پھر علاج ہو اور پھر شفا نہ ہو؟ میرا بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں باعمل بنا دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی بات ہے جو ہم سے پوشیدہ نعوذ باللہ رکھ کر گئے ہیں؟ آپ نے تو سب کچھ ہمیں بتا دیا، ہر چیز کا علاج موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر۔